بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میرا نام ہے مظفر کولاچی، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی یونیورسٹی آف فری اسٹیٹ ساؤتھ افریقہ سے مکمل کی۔ پروفیشنل لائف میں قدم رکھنے کے بعد 2007 سے 2008 تک آپ عمان کالج آف ٹیکنالوجی میں بطور لینگویج انسٹرکٹر رہے۔ 2008 سے 2010 تک آپ سعودی عربیہ چلے گئے اور وہاں پہ الرعیدہ ایجوکیشنل کالج تھا، اس میں بطور لیکچرر رہے، بطور لینگویج انسٹرکٹر کام کیا۔ اس کے بعد 2010 سے 2018 تک 8 لانگ ایئرس سر نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بطور لیکچرر کام کیا۔ پھر وطن کی مٹی کی خوشبو ان کو واپس لے آئی اور انہوں نے آ کے نمل یونیورسٹی کو جوائن کر لیا، اور آج سر اقرا یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ سر کے اعزاز میں آئلس اور ٹیفل کی ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ 15 سرٹیفکیٹس بھی ہیں، اور سر کی 10 نیشنل اور انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ماہر تعلیم، ماہر لسانیات ڈاکٹر پیر سہیل احمد سرندی کے ساتھ۔ سر ویلکم آن دا شو۔ شکریہ جی سر، تھینک یو سو مچ۔ ہم جانتے ہیں آپ کا بہت بزی اسکیجول ہے، آپ نے پھر بھی ٹائم نکالا۔ تھینک یو، مائی پلیجر۔ سر، مینی ینگ پیپل لک اپ ٹو یو، تو کیونکہ یو آر انسپریشن فار آل آف اس، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی تعلیم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ نے کس شہر سے تعلیم کی شروعات کی؟ ابتدائی تعلیم کا سلسلہ کس طرح چلا آپ کا؟ اصل میں میری پیدائش شکارپور سے، انٹیریئر سندھ کا ایک ڈسٹرکٹ ہے شکارپور، سکھر سے تقریباً کوئی 37 کلومیٹر پر واقع ہے، لاڑکانہ اور جیکباد کے بیچ میں آتا ہے، اور سکھر سے بھی بیسیکلی وہ ٹرائنگولر بنتا ہے۔ شکارپور از the main city there۔ تو وہاں سے پہلا جو میں نے اسٹارٹنگ کی ہے اپنی پرائمری ایجوکیشن کی، وہ ڈسٹرکٹ مونٹیسری اسکول شکارپور، وہ پہلا انگلش میڈیم اسکول تھا شکارپور کا، جس سے میں نے تعلیم اسٹارٹ کی ہے۔ میری پہلی ہی بیچ تھی، میری رجسٹریشن بھی 3 نمبر کی رجسٹریشن ہے، اس وقت بھی ڈسٹرکٹ مونٹیسری اسکول وہاں پر رن کر رہا ہے انڈر دا سپرویژن آف IBA سکھر۔ تو وہاں سے میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی گریڈ 7 تک، اس وقت کلاسز سے وہاں پر، گریڈ 8 سے آگے کوئی تعلیم کا سلسلہ نہیں تھا وہاں۔ تو اس کے بعد پھر گریڈ 8، 9 اور میٹرک میں نے قاضی حبیب اللہ اسکول شکارپور سے کیا۔ میٹرک کے بعد پھر فرسٹ ایئر انٹر میں نے کیا ہے گڑھی یاسین سے ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں سے اس کے بعد میں نے انٹر کرنے کے بعد BSc کی ہے خیرپور یونیورسٹی سے اپلائیڈ میتھمیٹکس میں۔ BSc کرنے کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش لٹریچر میں، وہ بھی خیرپور یونیورسٹی سے، اسلامیہ کالج میں ہمارے کلاسز چلتے تھے ریگولر، سر یہ انگلش کا سکھر اسلامیہ سر کالج۔ یہ انگلش کا جو ذوق تھا آپ کو شروع سے تھا، یا آپ ایکسیڈنٹلی اس فیلڈ میں آ گئے تھے؟ نہیں، اصل میں شوق مجھے انگلش کا تو نہیں تھا، کیونکہ انگلش ایجوکیشن بیک گراؤنڈ رہا ہے میرا، میڈیم مونٹسری اسکول میں بہت اچھی تعلیم تھی، انگلش میڈیم رہا ہے، اور شروع سے ہی میرا انٹرسٹ انگلش کی طرف تھا، لٹریچر کی طرف نہیں، انگلش لینگویج کی طرف، تو وہ تو تھا۔ BSc کرنے کے بعد جو ہمارے آل اوور پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ MA انگلش کرو گے تو CSS جو ہے نا آسان رہے گی، تو اسی چکر میں میرے والد صاحب کے کہنے پر میں نے پھر، میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا اسلام آباد بیسیکلی، ماسٹرز ان اینتھروپولوجی، تو وہاں پر میرے والد صاحب نے جانے نہیں دیا، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اینتھروپولوجی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے پاکستان میں، تو وہاں تو نہیں گیا۔ تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ MA انگلش کریں آپ تاکہ CSS کر پائیں، تو MA انگلش لٹریچر میں نے کیا، لیکن CSS کا نام مجھے شروع میں کوئی شوق تھا نہ ہی بعد میں رہا۔ انفیکٹ جب میں نے CSS کے لیے اپیئر ہونے کے لیے فارم وغیرہ بھی بھرے، تیاری بھی کی، لیکن دل ہی نہیں مانتا تھا، تو میں ایگزام دینے ہی نہیں گیا۔ تو MA انگلش لٹریچر کا وہاں پر سلسلہ ختم ہوا، لیکن وہ جو کیا کہتے ہیں کوئنچ جو تھرسٹ تھی میری لینگویج ٹیچنگ کی، ایز اے لینگویج انسٹرکٹر کی، وہ MA انگلش لٹریچر سے پوری نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پیورلی انگلش لٹریچر ہے، اس سے انگلش لینگویج کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں نے MA انگلش لنگوسٹکس میں ایڈمیشن لیا کراچی یونیورسٹی میں، اور وہیں سے میں نے ماسٹرز کی، پھر سیکنڈ ماسٹرز میری کراچی یونیورسٹی سے تھی۔
اچھا سر، آپ نے 2 ماسٹرز کیے ہیں سر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے آپ اپنے والد صاحب کا بہت کہنا مانتے ہیں، تو یہ ایم فل کی طرف جانا یہ بھی آپ کے والد کا مشورہ تھا یا پیورلی آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا؟ اصل میں میرے والد صاحب میرے رول ماڈل رہے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. تو ایم فل کی طرف نہیں، اصل میں جب میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا، جب وہاں سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پیور لٹریچر ہے، مجھے لینگویج میں چاہیے. جب میں نے لینگویج میں ایڈمیشن لیا تو والد صاحب کا کہنا تھا کہ اگر لیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم پی ایچ ڈی کرو. اور اسی سلسلے میں پھر میں نے اپلائی کیا پی ایچ ڈی کے لیے. اوورسیز کینیڈا میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا، یونیورسٹی آف اونٹاریو میں ہو گیا تھا کینیڈا. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سڈنی آسٹریلیا میں بھی ہو گیا تھا ایڈمیشن، ماسٹرز لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں. تو اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں سعودی عرب سے جیسے ہی واپس آیا تھا ایڈمیشن ہو گیا تھا، اینڈ دین والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں جا نہیں پایا پی ایچ ڈی کرنے کینیڈا یا آسٹریلیا، لیکن انہی کا ڈریم تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں. اچھا سر، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے نوجوان ہیں جو ایم فل پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک میں. تو سر آسان الفاظ میں سمجھائیے کہ بیسٹ پاسبل روٹ کون سا ہے جس سے وہ جا سکتے ہیں، کون سا آسان طریقہ ہے، کس طرح وہ اسکالرشپ لے سکتے ہیں اور کسی بھی بیرون ملک میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے اسکالرشپ کی، تو میں نے پی ایچ ڈی اسکالرشپ پر نہیں کی تھی، میری سیلف فائنینس تھی. لیکن اللہ کا یہ کرم تھا کہ میں نے صرف 1 سال کی فیس پے کی اور باقی مجھے ایگزمپشنز مل گئے تھے میرے ہی یونیورسٹی کی طرف سے، کیونکہ میرا شاید ٹاپک اتنا اچھا تھا اور سپروائزرز کی ریکمنڈیشنز تھیں. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں جانا چاہیے، دیکھیں پی ایچ ڈی کہیں سے بھی کریں. یہ پی ایچ ڈی صرف ڈگری نہیں ہے جو ہمارے ہاں بڑا ایک جو ہے نا عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے کہ پی ایچ ڈی ایک ڈگری ہے اور پی ایچ ڈی لینے کے بعد آپ کا کوئی اسٹیٹس بڑھے گا، یا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ سیلریز بڑھیں گی. تو میں جو مانتا ہوں پی ایچ ڈی صرف آپ کی ایک ٹریننگ ہے جو آپ کو ریسرچ کرنا سکھاتی ہے. اصل جو کام ہوتا ہے ایز اے ریسرچ اسکالر وہ آپ کا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈگری لینے کے بعد آپ اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں. تو جو کانسیپٹ لے کر یہاں سے جاتے ہیں ہم کہ پی ایچ ڈی صرف ایک ڈگری ہے، تو میرا خیال ہے ان کو تو پھر کہیں سے بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جن کو واقعی سیکھنی ہے ریسرچ تو اس کے لیے تو بہت سارے چینلز ہیں. آپ پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت اچھی یونیورسٹیز اویلیبل ہیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ یورپ کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی امریکن یونیورسٹی میں چلے جائیں. جو میں خود پرسنلی جو پریفر کرتا ہوں ملیشین یونیورسٹیز یا سنگاپورین یونیورسٹیز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایجوکیشن میں کام ہے میرا خیال ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے یورپ میں. تو اگر افورڈ کر سکتے ہیں، ریزنیبل ہیں جو یونیورسٹیز ملیشیا میں، تو آپ وہاں جا کر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اگر اسکالرشپ مل رہی ہے ویل اینڈ گڈ، کیونکہ ایچ ای سی اسکالرشپس بہت زیادہ دے رہی ہیں اور ملیشیا میں بھی بہت زیادہ پاکستانی اسکالرس ہیں جو اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سر تو میرا بینگ خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کہاں کرنی چاہیے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ کیوں کرنی چاہیے. سر بینگ پاکستانی آپ کو وہاں پہ فارن میں سر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور سر وہاں کا کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں ہم سے. دیکھیں پاکستانی پہلے تو سب سے پہلے جو پرابلم ہم فیس کرتے ہیں پاکستانی وہ کرتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کو جب ہم چھپانا چاہتے ہیں. جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن نارملی بہت زیادہ طبقہ ہمارا ایسا ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اپنے روٹس کو کٹ کیا جائے، پہلے اپنے روٹس کا ذکر نہ کرے. ہم اگر اردو بولیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اگر میں وہاں جا کر سندھی کہوں گا کہ میں سندھ سے ہوں تو لوگ کیا سوچیں گے میرے لیے. سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو پرزرو کرنے کا. ایک تو وہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی وہاں جا کر یہ کرتے ہیں، ہم پاکستانی وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. جو ریالٹی ہے، اگر آپ اپنی انٹیگریٹی کو بحال رکھتے ہیں، آپ اپنے عزم کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور آپ کی ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستانی ہونے کے. ہاں اب جب بات کر رہے ہیں ہم ٹریولنگ کی، ویزا لینے کی، جی ہاں اس میں تھوڑے سے ایشوز آتے ہیں
پاکستانی ہونے کے باوجود بہت سارے ایشوز بھی ہیں، پاکستانی ہونے کے باوجود آپ کو بہت ساری آسانیاں بھی ہیں، لیکن وہی ہے کہ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا. آپ اتنا ڈٹرمن ہونا چاہیے، اپنی آئیڈینٹی پر پراؤڈ ہونا چاہیے بندے کو. تو میرا خیال ہے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اتنا خاص کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے میں ابھی پاکستان آیا ہوں، پاکستان میں بھی مجھے بہت سارے پرابلمس فیس ہو رہے ہیں. جو وہاں پر نہیں تھے پرابلمس وہ یہاں فیس ہو رہے ہیں، اور جو یہاں نہیں ہے پرابلمس وہ وہاں ہو رہے تھے. جو میجر پرابلم میں پھر ریپیٹ کروں گا، جہاں پر ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو چھوڑنا شروع کر دیا، وہاں سے ہمارے لیے پرابلمس اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سر آپ جو ہے خود ایک بہت سکسیزفل انسان ہے، کافی لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. سر آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ میرا رول ماڈل جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرے والد صاحب ہے. باقی میری طبیعت میں ہے کہ اتنا جلدی میں انسپائر ہوتا نہیں ہوں کسی سے. اگر آپ بات کریں کہ اکیڈمیا میں، تو اکیڈمیا میں میرے ایک دوست بھی ہیں، بڑے اچھے محسن ہیں، میرے اچھے گائیڈ رہے ہیں پی ایچ ڈی کے دوران، ڈاکٹر جبریل اصغر. اس وقت وہ یو اے ای میں ہیں، الین یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اگر ریسرچ کی بات کرنا ہے تو میں ان کو اپنا رول ماڈل مانتا ہوں. اور اگر آپ کہیں کہ سوشل گائیڈ جو آپ کا اس وقت ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ میرے ابو کے کزن ہیں پروفیسر اسرار احمد علوی صاحب شکارپور میں. وہ میرے لیے ایک گائیڈنگ فگر ہے. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں. صحیح سر. سر آپ کی کامیابی کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اب میرے ابو کو، میرے فادر کو. اچھا سر، آپ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اسکپ کر دیں. لوگ سر جاننا تو چاہتے ہیں ویسے کہ ایک سکسیزفل بندے کی زندگی میں ازواجی کیا تعلقات، کس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میرج کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پروفیشنل لائف پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ایک آپ کی پرائیویٹ لائف پر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا پارٹنر ہے اور کس قسم کی آپ کی ڈیلنگ ہے پارٹنر کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی میرے لائف میں کوئی اتنا اس کا ویلیو نہیں رہا. سر کس قسم کا پارٹنر آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں ویسے؟ آپ کے لیے نہیں تو پھر آڈینس کے لیے. اچھا، پارٹنر جو آئیڈیلائز کرتا ہوں وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ویلیوز جو آپ کے پارٹنر کے ہیں وہ کتنے اہم ہیں آپ کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فار انسٹنس میں اکیڈمیا میں ہوں تو مجھے اپنی ایک آئیڈینٹی بنانی ہے. دیٹ از اے کانسٹنٹ اسٹرگل. تو اگر آپ کا پارٹنر یہ نہیں سمجھے گا اور آپ کی اسٹرگل میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو میرا خیال ہے کہ نہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی، نہ ہی آپ کی جو ہے نا پروفیشنل لائف اچھی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پروفیشنل زندگی میں آپ کو بھی مشکلات آئی ہوں گی ہر کسی کی طرح. تو سر ایک جی جی. جو نوجوان ہے سر، اس کو آپ مشکلات کو کس طرح ٹیکل کرنے کا مشورہ دیں گے؟ کافی لوگ گیو اپ کر جاتے ہیں، کافی سرنڈر کرتے ہیں، کافی اللہ پاک سے کمپلین کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا اینگل ٹھیک ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا؟ اصل میں مجھے پتا ہے کہ میں بڑا ہارش فیڈ بیک بھی دیتا ہوں، ریسپونڈ بھی بڑا ہارش کرتا ہوں، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک میری نیچر ہے جس کو میں چینج نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں بہت اسٹرگل بھی کرتا ہوں اپنے پروفیشنل لائف میں بھی، پرسنل لائف میں بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو مجھے ابو نے جو لاسٹ ایڈوائس تھی ان کی، وہ مجھے اتنی ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ میں اس کو نکال ہی نہیں پاتا. ابو نے ہمیشہ مجھے کہا تھا کہ کام ہمیشہ ان سپروائزرز کے انڈر کرنا جن کو تم سے زیادہ تعلیم بھی ہو، علم بھی ہو اور کچھ سکھا سکے. اس کے انڈر کبھی کام مت کرنا جس سے تم کچھ سیکھ نہ پاؤ. تو وہ ایک چیز میرے ذہن میں موجود ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، ریزسٹنس بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسی بھی سچویشنز آتی ہیں جہاں پر گیو اپ کرنے کا بندہ سوچتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں گیو اپ نہیں کرتا.
میں فیس کرتا ہوں چیزوں کو, اور میرے ڈیسیشنز میرے اپنے ہوتے ہیں, ان کے کانسیکوینسز کو میں خود جو ہے نا ایکنالج کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نتائج ہیں تو یہ میرے اپنے ڈیسیشنز کے نتائج ہیں, تو میں کسی کو بلیم نہیں کرتا اپنے ڈیسیشنز لینے اور ان کی جو رد عمل مجھے ملتا ہے ان پر. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے میرے لیے جو مجھے گیو اپ نہیں کرنے دیتا. کس طرح کے بکس پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں بکس تو تقریباً ڈفرینٹ جانرز کے پڑھتا ہوں, جس میں ہسٹری کے پڑھتا ہوں, آپ کے سوشل لائف پر جو موسٹلی جو سوسائٹی پر بات کرتے ہیں ان پر پڑھتا ہوں, آپ کے فکشن پڑھتا ہوں بہت زیادہ, نان فکشن میں بیبلیوگرافیز پڑھتا ہوں میں, رومانٹک بکس بھی پڑھتا ہوں. سائنٹیفک بکس مجھے نہیں پسند, نہ ہی سائنٹیفک موویز پسند ہے. تو میرا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ سوسائٹی پر جو بھی لکھا ہوا مٹیریل ہو وہ پڑھو, اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے, اور ہسٹری. اچھا سر, کوئی ایسی بک جو آپ کی خود کی سورس آف انسپریشن ہو اور آپ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ بک پڑھیں تو آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے؟ ہاں, ایک بک ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت انسپریشنل ہے اور جس کا میرے کریکٹر سے, میری لائف سے بہت گہرا تعلق بھی رہا ہے, لانگ واک ٹو فریڈم, نیلسن منڈیلا کی. رائٹ سر. جی, ان کی آٹو بایوگرافی ہے, وہ بہت بڑا سورس ہے میرے لیے انسپریشن کا, کیونکہ اس میں ایک تو اسٹرگل دکھائی گئی ہے, ڈٹرمنیشن ہے, اس کے علاوہ وہ جو سوشل کنڈیشنز ہیں جس کے خلاف وہ جا رہا ہے, جس کے لیے وہ لڑ رہا ہے, اینڈ دین وہ جو رائٹس کی بات کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑا موٹیویشنل فیکٹرز ہیں یا میرے لیے بہت انسپائریشنل ہیں کہ میں ان پر فوکس کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ میں ان چیزوں میں ہوں بھی. رائٹس کی بھی بات کرتا ہوں, سوشل انجسٹس پر بھی میں خاصا ڈٹرمنڈ ہوں, اور obviously باقی جو اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں, بہت پراؤڈ ہوں کہ میں سندھی ہوں. نہ اس میں مجھے کبھی شرم آتی ہے, نہ ہی میں اس کو کبھی ایسی فیل کرتا ہوں کہ ہمارے باقی سندھی کیسے ہیں. میں پراؤڈ ہوں کیونکہ میں انہی میں سے ہوں. سر اچھا, بکس پڑھنے کے علاوہ سر آپ کی کون کون سی ہابیز ہیں؟ بکس کے علاوہ میں میوزک سنتا ہوں, میوزک. اس کے علاوہ موویز دیکھتا ہوں, اینڈ ڈرائیونگ. آئی لو ڈرائیونگ بہت زیادہ کرتا ہوں, ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں, بڑے شوق سے ٹریولنگ کرتا ہوں. کرکٹ کا بہت بڑا فین رہا ہوں, کھیلتا رہا ہوں, ابھی بھی کھیلتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر موسیقی میں کس کو سننا پسند کرتے ہیں آپ؟ موسیقی میں ڈفرینٹ سنگرز ہیں, اس میں بہت سارے ہیں. اب اگر آپ سندھی سے بات کریں تو سندھی میں سے میں عابدہ پروین کو سنتا ہوں. اگر اردو لیجنڈز میں سے بات کریں تو نصرت فتح علی خان, استاد امانت علی. اور اگر انڈین کی بات کریں تو آج کل جو بھی اچھے سانگز آتے ہیں اس میں کوئی ایک خاص سنگر نہیں ہے, لیکن فتح علی خان کو زیادہ سنتا ہوں میں. راحت فتح علی خان کو. راحت فتح علی خان. اچھا سر, آپ نے کافی ممالک کا دورہ کیا, ہم تو جانتے ہیں پر آڈینس جاننا چاہتی ہے آپ نے کتنے ممالک کا دورہ کیا سر؟ میرا خیال ہے کہ پلس مائنس کر کے 20 سے 25 ہوں گے کنٹریز جن کو میں نے وزٹ کیا ہے. اور سر سب سے پسندیدہ ڈیسٹینیشن؟ سب سے پسندیدہ ڈیسٹینیشن ویکیشن کے حوالے سے کیپ ٹاؤن ہے, ساؤتھ افریقہ. ہاں, اور اگر رہنے کی بات کریں تو میرا خیال ہے مڈل ایسٹ میں عمان ہے, سلطنت آف عمان. ٹھیک سر. اچھا سر, اب بریفلی سر ہمیں یہ بتائیے کہ زندگی گزارنے کا کامیاب ماڈل کون سا ہے, کس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے؟ سوال بڑا جو ہے نا گہرا سوال ہے. اب میں زندگی گزارنے پر آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کس ماڈل کو. جو سب سے بہترین ماڈل ہے وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے جس کو فالو کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ان سے بڑا کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا ہماری زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے. سر آپ انگلش پروفیشن سے منسلک ہیں, سر آپ نوجوانوں کو کس طرف جانے کی ایڈوائز کریں گے, کس طرف ان کو جانا چاہیے, خاص طور جو کمیشنز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرف جائیں؟
اب دیکھیں بات یہاں پر آتی ہے کہ کہاں جانا چاہیے. کہاں جانا چاہیے مینس کہ جہاں آپ کا دل چاہتا ہو. کوئی بھی پروفیشن ہو, کوئی بھی کام ہو, جہاں پر آپ اس کام کو کرنے کے لیے پیشنس رکھتے ہیں, وہ آپ میں جذبہ ہے وہ کام کرنے کا, تو اسی میں جائیں. اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی پوزیشن پر جا رہے ہیں, کتنا کام آپ کتنا کما رہے ہیں, کون سے ادارے میں جا رہے ہیں, کتنا پاورفل ادارہ ہے, گورنمنٹ ہے, نان گورنمنٹ ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی کس شعبے میں زیادہ بہتر رہے گی, یا آپ اپنے آپ کو کون سی فیلڈ میں زیادہ فٹ پاتے ہیں. بھلے وہ ٹیچنگ ہو, ٹیچنگ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے تو سی ایس پی بننا چاہتے ہیں, اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ ٹینڈنسی آپ کی, آپ خود ڈیسائیڈ کریں. آپ کسی کے فورس میں آ کر, کسی کو سن کر, کسی کو دیکھ کر اس فیلڈ میں مت جائیں. جہاں آپ کا دل کر رہا ہو, جہاں آپ کو لگے کہ آپ کام کرنے کے اہل ہیں, وہ فیلڈ چنیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سر آپ کا ایکڈیمک کریئر دیکھتے ہیں, پروفیشنل کریئر دیکھتے ہیں, تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے عزتوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو سر اب آپ ڈاکٹر سہیل احمد سرندی کو 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں سر؟ آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ڈاکٹر سہیل سرندی, تو ڈاکٹر سہیل سرندی پلان کرتا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی پلان نہیں کیا اپنا فیوچر. ہاں یہ جانتا ہوں کہ 10 سال کے بعد اگر زندہ ہوں تو اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہی رہوں گا. کہاں ہوں, کون سی جگہ پر ہوں, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن ہاں یہ پتا ہے کہ اسی فیلڈ میں ہوں, اسی فیلڈ میں رہوں گا. جب سے جہاں تک میرا کیریئر چلے گا اسی فیلڈ میں چلے گا, اس فیلڈ سے ہٹ نہیں پاتا. کیونکہ ٹیچنگ صرف پروفیشن نہیں ہے میرا, ٹیچنگ واقعی میں میرا ایک جذبہ ہے. ایموشنس ہیں بڑے میرے اٹیچڈ ہیں, بہت زیادہ کلوز فیلنگس ہے میری ٹیچنگ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ پلان تو کرتا نہیں ہوں, لیکن ہاں اگر دیکھنا چاہوں گا تو امنگ دا اسٹوڈنٹس. اچھا سر, سب لاسٹ میں سب کے لیے کوئی خاص میسج آپ کا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے؟ میرا میسج آپ کے لیے, سب کے لیے یہی ہوگا کہ جو بھی کریں, جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, اس کو اس نیت کے ساتھ کریں کہ اس کا فائدہ باقیوں کو بھی ہو, کمیونٹی کو فائدہ ہو آپ کے. اپنے روٹس کو نہ بھولیں, جہاں سے آپ اٹھے ہیں ان کو نہ بھولیں. جنہوں نے بھی اپنے روٹس چھوڑے ہیں ان کا آگے چل کر کوئی کیریئر نہیں رہا, ان کی آگے چل کر آئیڈینٹی نہیں رہی, وہ اپنی آئیڈینٹی ہی گم کر دیتے ہیں. تو جو ہے نا, اپنے روٹس سے جڑے رہیں, اور جو بھی کریں وہ کریں جس میں کمیونٹی کا فائدہ ہو. سر آج آپ کا چھوٹا سا انٹرویو کر کے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ٹیچنگ واقعی آپ کا پیشن ہے. میں جانتا تھا آپ کا بہت آج بزی اسکیجول ہے, آپ نے پھر بھی نوجوانوں کو ایک کریئر کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ٹائم نکالا. تو تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو ویری مچ آئی وانٹ ٹو مظفر. سی یو اگین اینڈ اگین آن مائی شو. انشاءاللہ, شیور مظفر. اللہ حافظ تھینک سر. یو ویری مچ. اللہ حافظ.